کتب کے بعد ہے رسل کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسل، میں ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ کی ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسول پر۔ رسول مانا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انبیاء کرام، بعض جگہ پر ان کی تعداد کا ضعیف روایتوں میں کہ شاید 1,24,000، تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فکس کریں 1,24,000 بولیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم فکس کر دیں ان کی تعداد، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کم یا زیادہ ہوں، تو اگر ہم نے فکس کر دیا، یعنی مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ بھئی 1,24,000 فکس کر دیا، اور وہ یعنی فرض کیا وہ آئے تھے 1,23,000، تو ہم نے 1,000 کا اضافہ کر دیا، یعنی 1,000 ہم نے وہ ان لوگوں کو نبی مان لیا جو نبی نہیں تھے الٹیمیٹلی۔ اس کا نتیجہ یہ آئے گا، اور یہ کفر ہے، کسی جو نبی نہ اس کو نبی ماننا کفر ہے، اور جو نبی ہو ان کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ اگر زیادہ تھے 1,25,000 تھے مثال کے طور پہ بالفرض، تو ہم نے کہا 1,24,000، تو ہم نے 1,000 انبیاء کرام کی نبوت کو نہیں مانا، حالانکہ ہم نے انکار نہیں کیا، لیکن تعداد کیونکہ ہم نے فکس کر لی تو انکار لازم آ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انکار لازم آ رہا ہے، یعنی اگر مانیں گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، تو وہ ہمارا عقیدہ تو ہے نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہر نبی پر ہمارا ایمان، آمنت باللہ و رسلہ، سارے رسولوں پہ ہمارا، ہم کسی ایک کا بھی لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کر سکتے، یعنی وصف نبوت میں سب برابر ہے، نبی ہونے میں سب برابر، سب پر ایمان فرض ہے، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے، کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ کیا گیا ہے کہ جن کو الگ سے کوئی کتاب عطا ہوتی ہے وہ رسول ہوتے ہیں، یعنی جو صاحب کتاب ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں، اور جو صاحب کتاب نہیں ہوتے وہ اپنے پہلے کے رسول کی یعنی انہیں کی کتاب کے احکامات کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں، وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو نبی تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو نبیوں میں خاص ہوتے ہیں جن پہ الگ سے کتاب نازل ہوتی ہے، الگ جن کی شرعی احکامات الگ آتے ہیں، ان کو رسول کہتے ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہوتی تھی پہلے مطلب نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں وہ جس کو اللہ کی طرف سے غیب کی خبر عطا کی جائے۔ النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب، نبوت غیب کی اطلاع پانا ہے، اطلاع ہونا۔ اچھا، اب قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ لا یعلم الغیب الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، بالکل صحیح بات ہے، یہ تو قرآن پاک میں اس کا انکار کفر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور باقی نہیں جانتے۔ ہاں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اتنے کی اطلاع دے دیتا ہے، تو خود سے کوئی نہیں جان سکتا جب تک اللہ نہ بتائے۔ اب جاننا، اللہ نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ فلاں چیز غیب ہے تو پھر مجھے بتا دیا کہ معاذ اللہ، یہ تو کفر ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا غیب کو سمجھیں کہ غیب کیا چیز، کیونکہ نبی اور غیب دونوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنایا، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، ذرہ بھی نہیں تھا
تو وہ تھا، کائنات نہیں تھی وہ تھا، تو اسی نے تو بنایا ہے۔ اگر غیب کا معنی لے چھپا ہوا، تو اب مجھے بتائیے کہ غیب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز غیب ہے؟ اس سے کچھ چھپا ہوا ہے؟ ان معنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب ہے نہیں ہے، لیکن وہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا ہو، غیب تو اللہ ہی جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ غیب کون سا ہے؟ وہ غیب ہے وہ چیزیں جو بندوں سے غیب ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ جو بندوں سے چھپی ہوئی ہے نا، بندوں کا غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کا کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ بھائی ساری چیزیں اللہ کی تو پیدا کی، تو چھپے گی کیسے اس سے؟ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ تبارک الذی ہے نا، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے۔ عالم الغیبی والشہادتی، اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ عالم الغیبی والشہادہ، کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اب حاضر چیزوں کو تو ہم بھی جانتے ہیں، تو میرے سامنے یہ حاضر ہے، یہ بورڈ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹیں ہیں، حاضر چیزیں ہیں نا، یہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو گئی کہ وہ جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے اور غائب کو بھی جانتا ہے؟ اصل میں وہی جانتا ہے، صرف وہ خود سے جانتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ بتائے، ہمیں اتنی ہماری آنکھوں میں وہ بات نہ رکھے، ہمارے کانوں میں وہ بات نہ رکھے، تو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ حافظے میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو حاضر کا علم بھی ہمیں کس نے دیا؟ کیا حاضر ہم خود بخود جانتے ہیں؟ کوئی مخلوق اپنے سامنے کی چیز کو اللہ کی مرضی کے بغیر دیکھ سکتی ہے؟ آنے والی آواز کو اللہ کے حکم کے بغیر سن سکتی ہے؟ اس کا ذائقہ چکھ سکتی ہے؟ اس کو چھو کر اس کا نرم کھردرا ہونا، ٹھنڈا گرم ہونا بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو علم سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ علم سارے کا سارا اللہ کی طرف سے، تو اس لیے اس نے ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ حاضر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے اور غائب چیزوں کا بھی جاننے والا ہے۔ غائب کس کے لیے چیزیں؟ بندوں کے لیے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غائب ہے نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، اس نے تو بنایا ہے۔ تو پھر یہ بات کیسے ہو گئی کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایک مخلوق کو بتا دی، دوسرے سے چھپا دی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں باتیں ایک مخلوق کو پتا ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں پتا ہوتی۔ اب دیکھیں جنت ہم نے دیکھی ہے، جنت ہم نے دیکھی، جنت ہمارے لیے غائب ہے نا۔ اور جو فرشتے جنت کی تعمیر کر رہے ہیں، جنت کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کے لیے جنت حاضر ہے کہ غائب ہے؟ ان کے لیے وہ حاضر ہے۔ ہم نے دوزخ دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ سمجھیے گا میری بات؟ تو دوزخ ہمارے لیے غائب ہے، اور جو فرشتے دوزخ میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہے نا، اس کو بنا رہے ہیں، اس کی آگ بھڑکا رہے ہیں، اس میں عذابوں کا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر جا کے عذاب کے نت نئے جو نا طریقے ایجاد کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان فرشتوں کے لیے دوزخ غائب ہے کہ حاضر ہے؟ حاضر ہے۔
ٹھیک ہے. ہم جنات کو نہیں دیکھ پاتے. اچھا جنات ہمیں دیکھ لیتے ہیں، تو جنات ہمارے لیے غائب ہوئے اور ہم ان کے لیے حاضر ہوئے. ہمارے دائیں میں فرشتے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی فرشتے نہیں دیکھے، وہ ہمیں دیکھ رہے. تو فرشتے ہمارے لیے غائب ہیں اور فرشتوں کے لیے ہم حاضر. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کسی ایک مخلوق پر ظاہر کر دی اور ایک مخلوق سے چھپا لی. اچھا سنیے گا ذرا. کان سن سکتے ہیں لیکن کیا کان چکھ بھی سکتے ہیں ذائقہ؟ برفی مٹھائی کوئی چیز کان پہ لگا کے بتاؤ یار کیا ہے، میٹھا کہ میٹھا؟ کان بولے گا. اگر کان کو بولنے کا دیا جائے تو بولے گا بھائی نہیں پتا، میں تو صرف آواز سن سکتا ہوں. تو ذائقہ کان کے لیے غائب ہے. اچھا زبان کے لیے آواز غائب ہے. کان آواز تو سن لیں گے، زبان بھی آواز سن سکتی ہے کیا؟ تو زبان کے لیے آواز کیا ہوئی؟ اچھا آنکھ رنگوں کو دیکھتی ہے لیکن کیا سن بھی سکتی ہے؟ نہیں سن سکتی. تو کچھ اعضاء کے لیے کچھ چیزیں حاضر ہیں اور باقی چیزیں وہ اس کے لیے غائب ہیں. کسی دوسرے عضو کے لیے وہ چیز ایک چیز حاضر ہے اور باقی چیزیں غائب ہیں. سمجھ رہے نا؟ ذائقہ زبان محسوس کر لے گی لیکن آنکھیں تو نہیں کر سکتی. آپ یوں کر کے دیکھ کے جو ہے نا بتا دیں یہ میٹھا یہ پھیکا کھٹا ہے، کہاں سے کھٹا ہے کہاں سے میٹھا ہے، اس کی کیا مقدار ہے کیا تعداد ہے، دیکھ کے نہیں اندازہ کر سکتے. دیکھ کے علم نہیں حاصل کر سکتے، چکھنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی نشانیاں رکھی ہیں کہ کوئی چیز کسی کے لیے غائب ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہ غائب نہیں ہوتی. اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں. تو اس نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یعلم الغیب الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز جس کے لیے چھپا دی وہ نہیں جانے گا، اللہ جانتا ہے. اس کا غیب بھی اللہ جانتا ہے. ہر مخلوق کے لیے جو غیب ہے وہ مخلوق نہیں جانتی لیکن اللہ وہ غیب جانتا ہے جو اس کے لیے مخلوق جو اس کے لیے غیب ہے. جنات کے لیے کچھ چیزیں غیب ہیں، کچھ چیزیں انسانوں کے لیے غیب ہیں. اب عذاب قبر ہوتا ہے ہاں ہمیں نہیں پتہ چلتا، جانوروں کو پتہ چلتا ہے. حدیث پاک میں کہ جانور سنتے ہیں قبر کا عذاب اور ثواب دیکھ لیتے ہیں، عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. زندہ ہے جب تک اس کو موت نہیں آئی، عام آدمی ہے اس کے لیے غائب. اگر فالو کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جو چیز اللہ نے جس کے لیے چھپا دی جس مخلوق کے لیے، اس مخلوق کے لیے وہ علم کی بات غیب، وہی علم کی بات اس نے دوسرے کو بتا دی یا اس پہ ظاہر کر دی، اس کے لیے وہ بات غیب نہیں ہے. اچھا چلے آپ کے دل میں کیا ہے مجھے کیا پتا؟ آپ کے دل کی بات میرے لیے غیب ہے اور میرے دل کی بات آپ کے لیے غیب ہے. آپ نہیں جان سکتے میرے دل میں کیا ہے نا. تو غیب کیا ہوا؟ چھپا ہوا، جس کو اللہ نے چھپایا. تو اس کا مطلب کوئی بھی کائنات میں غیب نہیں جانتا. غیب وہ جس کو اللہ نے چھپا دیا. تو بات صحیح ہوگی، لا یعلم الغیب الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. لیکن اب غیب سمجھ رہے ہیں کہ کیا چیز کس کے لیے غیب ہے. حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے کو مرغا دیکھ لیتا ہے، اذان دیتا ہے، اور ابلیس کو گدھا دیکھ لیتا ہے، شیطان کو. اب بتائیے فرشتہ مرغے کے لیے غیب ہوا؟ نہیں ہوا.
کیونکہ اللہ نے مردے کو اجازت دی. اور گدھا ابلیس کو دیکھ لیتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. گدھے کے لیے شیطان غیب نہیں ہوا, ہمارے لیے ہے. اب میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے. اچھا آپ کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے آپ کو نہیں پتا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو چیز اللہ نے کسی کے لیے چھپا دی وہ اس کے لیے غیب ہے, کسی اور کو بتا دی یا اس پر اس نے اس کے حواس میں اتنی طاقت رکھ دی کہ وہ معلوم کر سکتی ہے وہ چیز. تھوڑی توجہ کرے, عباس کی نظر کہاں تک دیکھتی ہے اور ہماری نظر کہاں تک دیکھتی ہے, کبوتر کی کہاں تک دیکھتی ہے, یہ میلوں کی چیز دیکھ لیتے ہیں بھائی, ہم تو نہیں دیکھ سکتے, جانور ہی ہے نا. اچھا چیونٹی کو خوشبو آ جاتی ہے اس کی مٹھائی کی, مٹھائی آپ رکھ دیں کہیں پر, کسی کو گھر میں نہیں پتا چلے گا لیکن چیونٹیوں کو پتا چل جائے گا, پہنچ جائیں گے ہے نا. کیونکہ اللہ نے ان کو ایسے حواس دیے, ان کو ایسے حاسات دیے ہیں کہ وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری خوراک ہے. کتے کی سماعت, سائنسی طور پہ میں نے ایک مضمون پڑھا, اس میں لکھا تھا کتے کی سماعت انسان سے 5000 گنا زیادہ ہوتی ہے. 5000 گنا زیادہ, یعنی 5000 گنا کم آواز کو وہ سن لیتا ہے. جہاں پر انسان سننا رک جاتا ہے نا, اس کے کان اس کو کیچ نہیں کر سکتے, کتا سن رہی ہے. سائنس بتا رہی ہے. ویل مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں کلومیٹرز میں, وہ اتنی دور دور ہوتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں, پیغام رسانی کرتی ہیں. بیچ کی مچھلیوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کیا بات ہو رہی ہے, اور وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں. سائنس بتاتی ہے. فرشتے جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں, اب وہ آواز کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. آواز تو ایئر یعنی ہاتھوں کے ٹکرانے, یعنی کسی چیز کے کسی سے ٹکرانے کے بعد جو ہوا میں لہریں بنتی ہیں اس کو آواز کہتے ہیں نا. ایک چیز کو دوسرے سے ہم ٹکرائیں, اب ہوا موجود ہے تو ہوا میں لہریں بنیں گی, وہ کسی کے کان میں جائیں گی, اس کو ہم آواز کہتے ہیں. سائنسی تحقیق کی ہے. اب 100 کلومیٹر کے بعد تو آگے ہوا ہی نہیں ہے اوپر آسمانوں میں, خلا ہے نا, تو وہاں کی آواز, وہاں پر آواز ہی نہیں ہے. تو فرشتے آپس میں کیسے باتیں کرتے ہیں؟ فرشتے آواز سے بات نہیں کرتے بلکہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم اپنے دل و دماغ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے میں سوچوں آپس میں, یعنی میرے دل و دماغ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب امام صاحب نے کہا بھائی مسجد میں چندہ دینا ہے, میں دل کہہ رہا یار دے دوں, دماغ کہہ رہا یار رہنا دو, یہی پیسے ہیں. اچھا یہ دل اور دماغ میں میرے جنگ چل رہی ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ چندہ دے دوں, ایک کہہ رہا نہیں دوں. اوپر سے شیطان بھی آ جاتا ہے, وہ بھی جس انداز میں بات کرتا ہے وہ کسی کو سنائی نہیں دیتا, لیکن میں سن رہا ہوتا ہوں اس کی بات بغیر آواز کے, اس کا کلام مجھ تک آ رہا ہے. سمجھے؟ تو کلام ایسے بھی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کلام نفسی. کلام کی یہ بھی قسم ہے, بغیر آواز کے بھی کلام ہوتا ہے. فرشتے ایسے باتیں کرتے ہیں, جنات بھی ایسے باتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں یعنی جو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں غیب سمجھ میں آ جائے کہ غیب کیا ہوتا ہے. غیب وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا, وہ اس مخلوق کے لیے غیب ہے. اب اس نے فرشتوں پہ جو ظاہر کیا, جنات پہ وہ ظاہر نہیں کیا.
پھر ایک فرشتے پہ جو ظاہر ہے وہ دوسرے پہ ظاہر نہیں ہے. ایک جن پہ جو ظاہر ہے وہ دوسرے پہ ظاہر نہیں ہے. جنات پہ جو ظاہر کیا انسانوں پہ ظاہر نہیں کیا. تو جو ہم پہ ظاہر نہیں ہوا وہ ہمارے لیے غائب ہوا. شیطان آگے ہمارے کان میں کیا کیا بول دیتا ہم تو نہیں دیکھ سکتے اس کو. وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا, نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ ہمارے دل کے خیالات پڑھ رہا ہے. وہ کم وقت ہم کیا وسوسہ ہمیں ڈالتا ہے نہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, قرآن پاک میں ہے کہ وہ شیطان جس کا نام خناس ہے وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, سینوں میں تمہارے وسوسہ پیدا کرتا ہے. میں نے ایک نیکی کی نیت کی وہ آ جائے گا. اس کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیکی کی نیت کر رہا ہے؟ کیا وہ غیب جانتا ہے شیطان؟ نہیں, یہ چیز اس کے لیے غیب نہیں رکھی گئی. اس کو اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو پڑھ لیا کرے. وہ دل کی بات جان لے تب بھی غیب نہیں جانا اس نے, کیونکہ یہ اس کے حواس میں شامل ہے. یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عادت دی ہے, اس کو صلاحیت دی ہے. جیسے مرغ کا فرشتے کو دیکھ لینا غیب جاننا نہیں ہے. اس کے لیے وہ غیب تھا ہی نہیں جو اس نے دیکھ لیا. گدھے کا شیطان کو دیکھ لینا غیب نہیں ہے. کیوں کہ اللہ نے اس کے لیے اجازت دی کہ وہ دیکھ سکتا ہے. اتنی طاقت دی ہے اس کو. وہ ہمارا غیب ہے, گدھے کا نہیں. مرغ نے دیکھ لیا فرشتے کو, وہ ہمارا غیب دیکھا اس نے. مرغ کے لیے وہ غیب تھا ہی نہیں. تو یہ بات صحیح ہے, لا یعلم الغیب الا اللہ, کہ جو غیب ہے اللہ نے ہر کسی ہر مخلوق کو مختلف علوم عطا کیے. کسی کو کوئی علم دیا, کسی کو کوئی کسی کچھ. جس کو جو علم دیا وہ اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے. جو نہیں دیا وہ غیب ہے. تو اس میں درجے ہیں, ہر مخلوق کا الگ الگ درجہ ہے. پھر انسانوں میں درجے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء کرام کو غیب کی خبریں عطا کی, تبھی تو وہ نبی ہوئے. اگر دنیا کی خبریں ہوتی تو کوئی اخباری جو ہے نا رپورٹر بن جاتا نبی, تو جو ہے نا جاننے والا ہوتا وہ بن جاتا نبی. یہاں تو امی تھے, جنہوں نے کہیں سے پڑھا ہی نہیں, کسی مخلوق سے نہیں پڑھا انہوں نے. وہ خبریں کہاں کی دے رہے ہیں؟ یعنی آسمانوں کی, جنت کی, دوزخ کی. یہ سب غیب نہیں ہے؟ کیوں غیب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ معاملات کھول دیے. ہر نبی پر الگ الگ معاملات, الگ الگ علوم عطا کیے, تو کھول دیا, بتا دیا, دکھا دیا. جیسے اس نے چاہا ویسے بتا دیا, جیسے چاہا ویسے دکھا دیا. قرآن پاک میں آتا ہے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے, ظاہری پیدائش سے 52 دن پہلے کا واقعہ سورہ فیل میں جو آیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, میں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. کب دیکھا بھائی؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے, ولادت باسعادت جو دنیا میں ہوئی ہے اس سے 52 دن پہلے کا واقعہ تھا. تو کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی کوئی بچہ دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد تم نے دیکھا نہیں, یعنی تم نے دیکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے جب چاہے دکھا دے. آج تو ہماری دنیا میں بہت آسان سا ہے, ہم 40 سال پہلے کی ویڈیو, 50 سال پہلے کی ویڈیو جو ہے نا آج دیکھ لیں, پھر ہم ایک دوسرے کو بولے, بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں میں, بلا مثال ہم کہہ رہے ہیں ارے یار یہ تم نے دیکھا نا, اس میں دیکھا کیا ہوا تھا. ویڈیو دکھا کے ہم بولے دیکھا تم نے کیا ہوا اس کے اندر.
تو علم دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہمیں پتہ چلا کہ ایسے بھی علم دیا جاتا ہے، ایسے بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ تو جب بندہ بندے کو ویڈیو میں دکھا سکتا ہے 100 سال پہلے کی بات، جب کیمرہ تھا تبھی بنے گا نا ویڈیو۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس علم دینے کا الگ ذریعے ہیں اس کے، کہ اس نے علم کب دیا، کیسے دیا، یہ اس کو پتا، وہ چیزوں کا محتاج تھوڑی ہے وہ۔ جو اس نے عطا کر دیا، جو علم دے دیا، وہ لوگوں کے لیے غیب ہیں، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے۔ اور جو دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، علم کی یعنی کثرت نبیوں کو عطا ہوتی ہے، وہ کسی مخلوق کو نہیں آتی۔ یہ سب سے اوپر ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے جرمن میں تشریف فرما ہے، اچانک ہی دھماکے کی آواز آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم نے بھی آواز سنی؟ سرکار کی برکت سے انہوں نے بھی سنی، صحابہ کرام نے سنی۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ عرض کی اللہ و رسول، ہمیں تو پتہ نہیں۔ فرمایا ہاں، یہ جہنم میں گرنے والے ایک پتھر کی آواز ہے جو 70 سال پہلے کنارے پر سے نیچے لڑکایا گیا تھا، اب پہنچا زمین۔ یہ کیا ہے؟ قوت سماعت کہاں پر ہے؟ جہنم کا ہے، ساتویں زمین کے نیچے پوشیدہ ہے نا، ہے ساتویں زمین کے نیچے کہتے ہیں۔ کیا پتھر کی آواز سن کر کوئی یہ پتہ چلا سکتا ہے کہ اس کو کتنے سال پہلے کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ 70 سال وہ سارا اندازہ کر سکتا ہے؟ ایسے تکا مار سکتا ہے؟ پتھر کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت سماعت ہلکی سی بتائی۔ کسی نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ تو یہاں فرما ہے، کون سا پتھر، کون سا جہنم، کہاں ہے کہاں نہیں ہے؟ پہلے حکم تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ہدایت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ وہ جو غیب پر یقین رکھے۔ تو غیب ان کو بتائے گا کون؟ بھائی جس پر ہمیں دعوت دی جائے گی، بھائی یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، نبی بتائیں گے نا ہمیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو اب ہم شک نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ماننا ہے، شک نہیں کر سکتے۔ اگر یہی بات یہیں پہ اس بات کو روک دیا جائے کہ نبی تو غیب نہیں جانتے، ارے نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو دیا بھی نہیں؟ غیب تو کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کیا اس نے اپنے نبی کو غیب عطا نہیں کیا؟ بالکل عطا کیا۔ عطا کا انکار کفر ہے۔ اگر اللہ نے علم غیب اپنے نبیوں کو نہیں دیا تو کیا وہ اپنی طرف سے کچھ بول رہے ہیں؟ سنی سنائی باتیں یہ، جنت دوزخ، قیامت کے احوال، جنت میں وہ جو قیامت دن حوض کوثر ہوگا، اتنے اس کے اندر یعنی جو نا اس کا پانی ایسا ہوگا، میٹھا ہوگا، جنت کی اتنی نہریں ہیں، ہاں کی تفصیل، جہنم کے یہ عذابات ہیں۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ دیں گے؟ کیا اللہ ہی دے گا نا۔ اللہ کی عطا پر ایمان لانا ایمان ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو غیب پر ایمان لانا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور اپنے تمام انبیاء کرام پر جتنا اس نے چاہا غیب کے علوم ان کو عطا فرمائے، ان پر آشکار کیے، ان کے اندر سمجھ لو ڈاؤن لوڈ کیے، اور اس کی مقدار کوئی نہیں جانتا کتنے کی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہ بات تو پتہ تھی، یہ بات نہیں پتہ تھی۔ ایک شخص ہے کہنے لگا نہیں یہ بات تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی، معاذ اللہ۔ تو غصہ آیا، لیکن میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ بات تجھے کیسے پتا ہے کہ ان کو نہیں پتا؟ 1400 سال بعد کسی شخص کے بعد، کسی عام شخص کے بارے میں تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو اتنا علم تھا، اتنا علم نہیں تھا؟ تجھے وہی آتی؟ کیا اللہ نے تجھے بتایا کہ یہ بات میں نے اپنے نبی کو نہیں بتائی تھی؟ تجھے بتا رہا ہوں۔ کتنی بڑی جرات کر رہا ہے یہ بندہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی ایک بات کا بھی دعویٰ کرے کہ یہ ان کو نہیں پتا تھا۔ یہ بات تم نے کس نے بتا دی کہ ان کو نہیں پتا تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک ایک آیت کے تحت 6,000 علوم ہیں۔ اس دن ہم نے جو نا کیلکولیشن کی تو 6,666 آیتوں کے تحت بنے تھے، ہم نے جو کیلکولیٹ کیے تو آیا 3,99,96,000 علوم قرآن پاک میں ہے۔ تو یہ سارا قرآن کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا۔ تو جن پر اتنے علوم نازل ہو گئے ان کے بارے میں تم ایسا کیسے کلام کر سکتے ہو کہ یہ پتا ہے یہ نہیں پتا؟ تم کتنا پتا ہے؟ تم ان کے علم کا تول سکتے؟ تو نبی وہ ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے علم میں لا زوال اور لا محدود میں سے حاضر کا بھی علم عطا کرتا ہے اور اپنے بعض علوم غیبیہ بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے لحاظ سے وہ بعض ہے، لیکن ساری مخلوق کے لحاظ سے وہ سمندروں سے زیادہ ہے۔ ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے تو کسی ایک نبی کے علم کے ذرے کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک نبی کا تو بڑی شان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ورا الورا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ غیب کیا ہے، جس کو اللہ کسی سے چھپا لے وہ اس کے لیے غیب ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو جو بات بتا دی، جو دکھا دی، علم تارا علم تارا علم تارا کتنی دفعہ، تو جو بات دکھا دی، جو علم کھول دیا وہ کھول دیا، جو عطا فرما دیا وہ فرما دیا۔ وہ بندوں کے لیے تو غیب ہے، ان کے لیے غیب نہیں رہا، شہادت ہو گئی، حاضر ہو گیا ان کے لیے۔ تو آیت بھی ٹھیک ہے، لا یعلم الغیب الا ہو، غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی۔ اور اللہ جب اجازت دے دیتا ہے تو جب گدھا ابلیس کو دیکھ لیتا ہے، مرغا فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، تو بلا تشبیہ بلا مثال کوئی تعلق نہیں بیچ میں۔ ایک نبی کی علم کی کیا وسعت ہوگی، اللہ نے ان کو کتنا کچھ عطا کیا ہوگا، کیا کچھ دیکھنے کی صلاحیت دی ہوگی، کیا کچھ سننے کی صلاحیت عطا کی ہوگی، کیا کچھ نہیں دکھایا ہوگا ان کو، کوئی سوچ سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ انبیاء کرام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ انہی کے شان پر تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر انہی میں کوئی خامی ہم نے مان لی، معاذ اللہ اپنے کسی جو بد مذہب کی اس کی بات کر رہا ہوں میں، کسی نے مان لی تو وہ تو اس کا تو ایمان ہی نہیں شروع ہی نہیں ہوا ایمان اس کا۔ اس کو تو آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے کہ تم آنکھیں بند کر اپنی، جو کہہ رہے ہیں بس وہ مان۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتے ہیں، یہ ہدایت ان کے لیے ہے، قرآن ہدایت ان کے لیے ہے
جو غیب کی باتوں پر یقین کرے. وہ غیب بتائے گا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں گے، تو جن کو خود پتا ہوگا تو بتائیں گے نا. بچوں کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات، یہ لاجک بالکل آسان سا ہی تھا، لیکن میں نے کہا کہ چلے ہم ذرا کم عقل لوگ ہیں تو ہم ذرا اس کو کھل کے ذرا ڈسکس کر لیں، اللہ کا رزق سمجھ میں آ جائے.